بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست محمد حامد اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیملز ہیلتھ ٹپس۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس بیماری کا نام ہے منہ کھر، مہاڑا، FMD۔ یہ تین نام ایک ہی بیماری کے الگ الگ نام ہیں۔ اس بیماری سے ہمارے تمام دوست بخوبی واقف ہوں گے۔ آج ہم اسی بیماری کے متعلق کچھ اہم معلومات آپ تک لے کے آئیں گے۔ اس بیماری کا علاج، بیماری کی وجوہات، بیماری کہاں سے شروع ہوئی ہے، کب شروع ہوئی ہے اور اب تک کن کن ممالک میں ہے اور کن کن ممالک میں اس کا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں اس بیماری کو کنٹرول نہ ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک تھا جس کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے سب دوستوں کو اس کے متعلق معلومات فراہم کروں تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں۔ اس بیماری نے اس سال تقریباً پورے پنجاب میں تقریباً ہر گھر میں اس نے اپنے پنجے گاڑے ہیں۔ شاذ و نادر چند ایک جانور جو اس بیماری سے بچ گئے ہیں، باقی تقریباً اس نے اپنا پورا کام دکھایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کے متعلق مکمل تفصیل بتائیں گے، جس کے بعد آپ مہاڑے کے علاج کے متعلق یا کسی بھی چیز کے متعلق کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اس سال ہمارے تقریباً کوئی پنجاب میں 40 سے 45 ہزار چھوٹے بچے اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں، اور جو جانور اس بیماری کے بعد بچ گئے ہیں اور جو خاص طور پہ کراس بریڈ ہے، وہ اس سال گرمیوں میں حلہ بہت زیادہ ہے، تاک کر گئے ہیں ہمارے جانور، جس کی وجہ سے دودھ کی پروڈکشن اور جانور کی صحت دونوں ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور جو جانور اس بیماری سے نکل چکے ہیں وہ ابھی تک دوبارہ پورے دودھ پہ نہیں آئے۔ اس بیماری میں ہر سال پاکستان میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور اس اور بات کی طرف جانے سے بہتر ہے ہم اب آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب میں آپ کو اس بیماری کے متعلق بتاتا ہوں۔ منہ کھر ایک مویشیوں کی متعدی بیماری ہے۔ یہ ایک جانور سے دوسرے جانوروں میں بہت جلدی حملہ کرتی ہے۔ اس میں بھیڑ اور بکریاں بھی مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اس وائرس کا نام ہے ایفتو وائرس۔ بیماری کا وائرس متاثرہ جانور کے گوشت، دودھ، سیمن، لعاب دہن میں پایا جاتا ہے۔ منہ کھر کا وائرس سانس کے راستے جسم میں داخل ہوتا ہے اور یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ گوبر اور پانی کے محلول میں وائرس 120 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس بیماری کی شرح اموات بہت کم ہے، لیکن بیماری کی شرح 100% ہے۔ ایک ماہ سے کم عمر کے بچڑے بچڑیاں اس بیماری سے مر جاتے ہیں۔ یہ بیماری سب سے پہلے 1564 میں یورپ میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ بیماری شمالی امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، براعظم افریقہ اور ایشیا میں یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کا پھیلاؤ زیادہ تر بیمار جانوروں کے ساتھ وابستہ رابطے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیماری کا وائرس جانوروں کے گروہ میں خوراک کے برتن اور پانی کے ہمراہ پھیلتا ہے۔ ہوا کے ذریعے بھی اس کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے اور اس طرح یہ دور دور تک پھیل سکتا ہے۔ چوہے، بلی، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، زرافہ اور اونٹ وغیرہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوت لے جا سکتے ہیں۔ یہ بیماری عموماً منڈیوں سے دوسرے علاقوں میں جاتی ہے۔ اب ہم اس بیماری کی علامات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے اور دودھ کی پیداوار میں خاصی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جانور کے منہ میں، زبان، ہونٹوں اور تالو پر چھالے بن جاتے ہیں۔ منہ میں چھالے بننے کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں۔ منہ کے علاوہ کھروں کے درمیان بعض اوقات ہوانے اور تھنوں پر بھی چھالے نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور لنگڑا کر چلتا ہے، اور اگر چھالے چاروں کھروں پر نکل آئیں تو جانور چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے اور زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد یہ چھالے پھٹ جاتے ہیں اور السر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر جانور کے منہ اور کھروں کی مناسب حفاظت نہ کی جائے تو ثانوی بیکٹیریا انفیکشن
کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیپ بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات حاملہ جانور بچہ ضائع کر دیتے ہیں، اور ایسے جانور جن کے کھروں میں یہ زیادہ حملہ ہو تو اوپر سے کھر بھی اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بچاؤ کی طرف۔ بڑے پیمانے پر ویکسین کروائیں۔ فارم پر جانوروں کی علیحدگی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ توڑی، بھوسا اور دوسرے سامان جہاں وائرس موجود ہو سکتا ہے اسے جلا دیں اور تمام جگہ کو صاف کریں۔ جانور کی آمد و رفت کو کنٹرول کریں اور نئے جانوروں کا داخلہ مکمل طور پر بین کر دیں۔ جانور خریدتے ہوئے ایسے علاقوں سے جانور نہ لیں جہاں منہ کھر کی بیماری پہلے سے موجود ہو۔ جیسے ہی بیماری کا علم ہو اسی وقت تمام جانور جن میں بیماری کی موجودگی پائی جائے ان کو علیحدہ کریں اور بند جگہ پر رکھیں۔ جانوروں کو چراگاہوں میں نہ بھیجیں۔ وبا پھوٹنے کے 6 ماہ بعد تک نئے جانور نہ خریدیں۔ تندرست جانوروں کو ویکسینیشن کروائیں۔ وبا کی صورت میں تندرست جانوروں کا پہلے سے خیال رکھیں۔ باڑے کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پہ فنائل لوشن سے چھڑکاؤ کریں۔ بیمار جانوروں کے سامان کو ان کا خیال رکھنے والے ملازمین کے کپڑوں کو بھی 4% سوڈیم کاربونیٹ کے لوشن سے صاف کریں۔ بیمار جانوروں کا دودھ ان کے بچڑوں کو نہ دیں۔ عام طور پر متاثرہ جانوروں کو صحت مند جانوروں سے علیحدہ کریں۔ متاثرہ برتنوں کو کاسٹک سوڈا یا لال دوائی سے صاف کریں۔ جانوروں کو سال میں 2 مرتبہ حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ حفاظتی ٹیکہ لگانے سے پہلے جانور کا بخار بھی چیک کرنا ضروری ہے۔ بخار کی حالت میں حفاظتی ٹیکے کا استعمال نہ کریں۔ اب ہم منہ کھر کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جانوروں کے منہ اور پاؤں کو پوٹاشیم پرمنگنیٹ کے 10% کے محلول کے ساتھ اچھی طرح سے دھوئیں۔ منہ میں گلیسرین کا استعمال کریں۔ جانوروں پر اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں جیسے کہ پینبائیوٹک 5 گرام کی انجیکشن جانوروں کے گوشت میں لگائیں۔ پاؤں پر فنائل کا لوشن لگائیں۔ ککر کی چھال کا جو شاندہ بنا کر پاؤں میں لگائیں اور اس کو جانوروں کو غرارے کروائیں۔ بخار کم کرنے کے لیے جانوروں کو اینٹی پائریٹک انجیکشن جیسے کہ ڈائکلوفینک سوڈیم وہ لگائیں۔ اضافی علاج کے لیے نارمل سلائن یا ڈیکسٹروز کی بوتل لگائیں، اور اگر اویلیبل ہو تو آپ جانوروں کو سیرم بھی استعمال کروا سکتے ہیں جس سے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں کو بیماری کی حالت میں نرم غذا مثلاً کہ دلیا پکا کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں ایک جذبہ ملتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی نئی ویڈیو اور مکمل تحقیق کے بعد ویڈیو آپ تک لے کے آئیں اور آپ کو ان کا فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔